تو ابا ہمارے جیسی صبح ہوئی تو ہمیں چائے کا پیالہ، جاؤ بھائی اپنے دادا کو چائے دے کر ہم چلے گئے. ہمارے دادا 4 اشراق پڑھ رہے ہیں، اتنی لمبی اشراق پڑھتے ہیں تھک جایا کرتے. جب اشراق پڑھ کر بیٹھے دیکھا ہماری طرف تو میں نے پیالہ پیش کیا، چائے کا مٹی کا پیالہ ہوا کرتا تھا. یا اللہ کتنی دیر میں پیئیں گے. ہم گھونٹ گنا کرتے تھے کہ ہمارے دادا نے 17 گھونٹ میں 18 گھونٹ میں چائے کا پیالہ پیا. ہمارے والد کی خواہش یہ تھی کبھی اپنے ابا سے پہلے چائے نہیں پیتے تھے. وہاں پہنچا ہمیں لے جب چائے لے جاؤ، کچھ بھی ہو چاہے کھانا ابا کے پاس لے کر جاؤ. اور کبھی ہمارے والد صاحب ہمارے دادا کے سامنے بولتے نہیں. جھگڑے ہوئے مکانوں کے گھروں میں یہ گھیر کا جھگڑا ہوا، ہمارے ابا فوراً باہر چلے جایا کرتے. اور ہمارے دادا پیدل عید کی نماز پڑھنے آتے تھے، سرساوے بھی اور سہارنپور بھی، ہمیشہ پیدل آیا کرتے. ہماری ماں بہت اچھی اچھی کھانے اچھی چیزیں ہمارے دادا کو کھلایا کرتی تھی. مہمان آ گئے فوراً کھانا پہنچایا کرتا. دادا وہ کیا کرتے تھے، میری والدہ باقاعدہ وہ رکھتی تھی آگ کہ معلوم ہے کس وقت ہمارے حاجی جی کے پاس لوگ مہمان آ گئے تو میرے دادا دعا دیا کرتے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں ایسے گھروں میں رہو کہ تمہیں دعائیں دیں کہ بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں سرفراز و شاداب رکھے، اللہ تمہاری نسلوں کو علم دے، دین دے اور اللہ سے دین کا کام لے. تو ایک دعا کرانا ہوتا ہے، ایک دعا لینا ہوتا ہے. خیر اب آپ یہاں رہتی ہیں، دعوت کا کام ہوتا ہے آپ کے اس گھر میں، بھائی دلشاد کے گھر میں. یہاں ہمارے مولانا افتخار صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، یہاں بچیاں بھی پڑھنے کے لیے جاتی ہیں. ایمانداری سے بتاؤ، اپنے دل کا احتساب کرو. آپ نے کبھی کہا مولانا افتخار صاحب سے، مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب یہ میری بیٹی ہے، ذرا دعا کر دو اللہ اس کو علم دے دے، دین دے دے، اللہ سے دین کا کام لے لے؟ آپ نے کبھی نہیں کہا ہوگا. حالانکہ کہنا چاہیے کہ مولانا ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ ہمارے بچوں کے لیے دعا کر دو. کہنا چاہیے. اللہ بچوں کے استادوں کی دعائیں ان کے لیے قبول کرتے ہیں، مگر ہم کبھی نہیں کہتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ مثلا کوئی عالم آپ کے گھر آ گئے، جماعت کے لوگ آ گئے، بیچارے فیض آباد کی جماعت ہے اور یہ کیا کہتے ہیں مہاراشٹر کی جماعت ہے، بڑے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جماعتوں میں، ہم ملتے ہیں معلوم ہے کتنی محنتیں کرتے ہیں. آپ نے کبھی کہا ہے کہ امیر صاحب میرے بیٹے کے لیے، میرے پوتے کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے لے، اللہ ان کو علم دے دے، اللہ ان کو دین دے دے؟ غرض دیکھ کے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ دعا خود کرو اور اپنے بڑوں سے، اپنے گھر والوں سے، ننیالی سسرالی رشتہ داروں سے یہ دعا کراؤ، علماء سے کراؤ، جماعت کے لوگ آتے ہیں ان سے کراؤ، بڑی بوڑھی عورتیں آتی ہیں گھروں میں بیٹھ کر ان کی دعائیں لو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چائے لے کر، گھر میں کوئی چیز رکھی کیلا لے کر ان کے پاس بھجواؤ، وہ سر پر ہاتھ رکھیں گی، دعائیں دیں گی تو آپ کے بچوں کا بیڑا پار ہو جائے. اس لیے آپ اس کام کو کریں. اگر آپ لڑیں گی، گھر میں لڑائی کا ماحول رکھیں گی، یہ بات لکھ لو دل کی تختی پر، اگر بچوں کا نفع چاہتے ہو تو ساس اور سسر کو راحت پہنچاؤ تو بچوں کا نفع ہوگا، اور اگر دنیا چاہتے ہو تو اپنی ماں کی اور اپنے اس کی خدمت کرو والد صاحب، اور اگر تمہیں دین چاہتا ہے، علم چاہتا ہے تو استادوں کی خدمت کرو. استاد ہیں تو آپ کے بچوں کے ان کو راحتیں پہنچاؤ، ان کے یہاں کھانا پہنچاؤ بنا بنا کر، اچھی چیزیں پہنچاؤ. آپ نے پہنچا دی مول صاحب کے پاس ایک چیز، آپ کے بچوں کو دعا دیں گے اللہ سلامت رکھے، اللہ بہت بہت برکتیں دے. تو دعائیں کرانا ہوتا ہے، ایک دعا لینا. اور دوسری بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں اس کا ماحول بناؤ. آج ماحول بنانے کی بہت ضرورت ہے. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، پہلے باہر بہت بگاڑ تھا، بازاروں میں بگاڑ، دکانوں پر بگاڑ، شادیوں میں بگاڑ، مگر گھر محفوظ تھا. ہماری عورتیں حقیقت میں دیندار، اللہ والی تھی، اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی. ماں باپ کہیں بھی جا رہا ہے، گھر کا باہر کا ماحول کیسا بھی ہے، ہمارا جو حرم ہے وہ محفوظ تھا. آج جو سب سے بڑی خرابی آئی، آج حرم محفوظ نہیں رہا. آج گھر کے اندر کا ماحول بہت بگڑ چکا ہے، بہت بگڑ چکا ہے. ایسا بگاڑ آیا کہ ایسا بگاڑ باہر بھی نہیں رہا. گھر کا بگاڑ بازار کی بگاڑ سے خطرناک ہو گیا.
بمبئی میں ایک عورت حاملہ ہو گئی، ایک جوان بچی، کنواری لڑکی. تو اس سے پوچھا اخبار والوں نے، پولیس والوں نے، کس کا حمل ہے؟ کہنے لگے رہنے دو، نہ پوچھو. کہنا بتا کس کا حمل ہے؟ کہ رہنے دو. جب بہت ضد کی تو اس لڑکی نے کہا کہ میرے بھائی کا حمل ہے، اللہ حفاظت فرمائے. پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگی کہ میں بھی موبائل دیکھتی تھی، میرا بھائی موبائل دیکھتا تھا، گندی تصویریں، اور وہ گندی تصویریں دیکھ کر میرے بھائی کے دل میں بھی گناہ کا جذبہ ہوا، میرے دل میں گناہ کا جذبہ ہوا. جب میں اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکی، میں نے اپنے بھائی کو مجبور کیا اور میرے بھائی نے میرے ساتھ زنا کیا. آج موبائل کا آپ دیکھ لیجیے گا، بیٹی کا الگ موبائل، بہو کا الگ موبائل، بڑھیا کا الگ موبائل، بڑے میاں کا الگ موبائل. ان موبائلوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا اور ہمارے گھر کا ماحول جو اچھا ہونا چاہیے تھا وہ خراب ہو گیا. آج ضرورت ہے کہ گھر کا ماحول اچھا ہو. باہر کچھ بھی ہو مگر گھر میں امن ہو، سکون ہو، نیکی ہو. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے دو کام. ایک کام تو ہے کہ اپنے گھروں میں کوئی کتاب پڑھو روزانہ. اس کا حکم باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو دیا، آپ کی بیویوں کو دیا. فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. حکمہ کی تفسیر ہمارے علماء نے حدیث پاک سے کی. اپنے گھر میں کوئی کتاب حدیث پاک کی روزانہ پڑھو. فضائل اعمال پڑھ لو، فضائل رمضان پڑھ لو، فضائل قرآن پڑھ لو، فضائل ذکر پڑھ لو، حکایت صحابہ پڑھ لو، فضائل درود شریف پڑھ لو، فضائل حج پڑھ لو، فضائل صدقات پڑھ لو، منتخب حدیث پڑھ لو، بیشتی دیور پڑھ لو، تعلیم الاسلام پڑھ لو، دینی تعلیم کا رسالہ پڑھ لو، آئینہ نماز پڑھ لو، تہذیب الاخلاق پڑھ لو، ریاض الصالحین پڑھ لو. اور جیسا ہمارے بھائی ارشاد کا کریں، مشکات شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف، یہ کتابیں مدرسوں تک نہ رہنی چاہیے کہ مول افتخار نے پڑھا دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ کتابیں باقاعدہ گھروں میں بیٹھ کر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آج بخاری شریف کا فلاں باب ہمیں بچے نے پڑھ کر سنایا. یہ گھروں کی تعلیم بہت ضروری ہے. گھر میں تعلیم ہوگی تو پردہ آئے گا، گھر میں تعلیم ہوگی تہجد آئے گا، گھر میں تعلیم ہوگی حیا آئے گی، گھر میں تعلیم ہوگی سود ختم ہوگا، گھر میں تعلیم آئے گی بچوں کے پاس اسلامی لباس آئے گا، گھروں میں تعلیم ہوگی نماز آئے گی، گھروں میں تعلیم ہوگی زکوٰۃ آئے گی، گھروں میں تعلیم ہوگی بڑے چھوٹے کا احترام آئے گا. گھروں کی تعلیم یہ ایسی ضروری ہے جیسے میرے آپ کے لیے ہوا ضروری، پانی ضروری، دھوپ ضروری، کھانا ضروری. کھانے سے زیادہ، ہوا سے زیادہ ایک گھر کے لیے کتاب کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے. اپنے بچوں کو لے کر، اپنے پوتوں کو لے کر، اپنی بہوؤں کو لے کر، اپنی بیٹیوں کو لے کر، اپنے بچوں کو، دامادوں کو لے کر، اپنے جوان بیٹھ جاؤ، بچا لو ان کو. چاروں طرف بربادیاں ہیں، طوفان ہیں، کفر ہے، شرک ہے، بدعتیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، زنا کاریاں ہیں، شراب کا ماحول ہے، غیبتوں کا ماحول ہے. اس سے اس کی مرغی کی طرح جو بلی سے اپنے بچوں کو بچاتی ہے، پروں میں لے کر دبک جاتی، چپ چاپ انہیں بچا، نہیں تو بہت بڑی بربادی کا طوفان ہمارے سروں پر منڈرا رہا ہے. اگر گھروں کا ماحول درست نہ ہوا، صرف مدرسوں پر توجہ دے لی کہ بچی مدرسے میں چلی گئی، بھائی جماعت میں چلے گئے اور گھر کا ماحول درست نہ ہوا تو بہت بڑا بگاڑ آ جائے. اور گھروں میں باقاعدہ وضو کا اہتمام، نماز پڑھنے کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام، پہلے کلمے کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، چاشت کا اہتمام، یہ گھر کی بڑی بوڑھی عورتوں کو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو ماحول ہمارے ہاتھوں سے اور نکل چکا ہے. ہمارے پاس تھوڑی بہت ہی چیزیں رہ گئی، ورنہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، آج ہماری بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ میں